الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ یحب المحسنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہمیں جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان اور ایثار کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے کم و بیش قرآن مقدس کے 100 مقامات پر احسان کے حوالے سے مختلف انداز کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لفظ احسان کا معنی بیان کرنے سے پہلے لفظ حسن کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حسن سے مراد ایسا حسین ہونا ہے جو ہر لحاظ سے پسندیدہ اور عمدہ ہو، اور عمدہ ہونا بھی اس انداز کے ساتھ ہو کہ عقل کے پیمانے پر بھی پورا اترتا ہو، اور وہ ایسا حسین ہو کہ قلبی رغبت یعنی دل کا میلان اور چاہت کے اعتبار سے بھی وہ عمل، وہ کردار دل کو بھلا لگتا ہو۔ ایسی کیفیت کو، ایسی حالت کو حسن کہا جاتا ہے۔ یعنی حسن کسی شے کے کالے یا گورے یا گندمی ہونے کا نام نہیں ہے۔ حسن سے مراد اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ایسی کیفیت جو پسندیدہ ہو، عمدہ ہو، عقل بھی اس کو تسلیم کرے، اور دل کا میلان اور رغبت بھی اس شے کی طرف ہو جائے، اس کیفیت کو حسن کہا جاتا ہے۔ اسی سے آپ یہ معنی بھی بیان فرماتے ہیں کہ احسان ایسا عمل ہے
جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر اور باطن میں حسن ہی حسن ہو. یعنی کسی بھی انسان کا ظاہر ہو، کسی بھی انسان کا باطن ہو، دونوں میں حسن موجود ہو. بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا باطن تو حسین ہو اور وہ کوشش بھی کرتا ہو، مگر اپنے ظاہر میں حسن پیدا کرنے میں ناکام ہو جائے. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں حسن پیدا کرے. اب اس حسن سے مراد میک اپ نہیں ہے، یعنی اچھے رویے، اچھا کردار، اچھا انداز اختیار کرنے کی کوشش تو کرے، مگر اپنے دل کو صاف نہ کر سکے. تو امام راغب الاصفہانی کہتے ہیں کہ احسان بنیادی طور پر انسان کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور اس کا باطن بھی اچھا ہو، اور اس شخصیت کے اندر کسی قسم کی کراہت اور ناپسندیدگی کا امکان تک نہ ہو. ایسا بندہ محسن کہلاتا ہے. اب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین. یعنی کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اور کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اور ایک جگہ پہ فرما رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یعنی کتنے خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے احسان کی کیفیت کو واضح فرمایا ہے. احسان کے کئی معنی ہیں. علماء نے تقریباً احسان کے بھی 100 کے قریب معنی بیان فرمائے. بعض معنی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر سیاق و سباق سے واضح کر دی ہے کہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ احسان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ کون سا معنی مراد لے رہا ہے. اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بھی 2 انداز کے ساتھ احسان کا معنی سمجھایا ہے. لفظی طور پر بھی سمجھایا ہے کہ اس عمل کو احسان کہا جاتا ہے، اور خود اپنا معاشرتی کردار پیش کر کے بھی سمجھا دیا کہ اس عمل کو احسان کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے نبوی معاشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر صحابہ کا جو طرز عمل تھا، آپ حیران ہوں گے. ہم عدل کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ لفظ عمومی طور پر بولتے ہیں کہ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ. ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے، عدل کا قیام ضروری ہے. عدل کے بغیر بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھتا. مگر قرآن و سنت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ عدل سے بھی آگے 2 چیزیں ہیں. ان 2 چیزوں کی بنیاد پر معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے. بعض دفعہ عدل معاشرے کی ترقی میں آڑے آ جاتا ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو کیا عدل کو چھوڑ دیا جائے؟ بھی عدل کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور احسان کا حکم بھی اللہ کا ہی ہے. احسان سے معاشرے کے اندر ترقی ہوتی ہے، عروج پکڑتا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں. عدل اور احسان کی مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو مزدوری پہ رکھتے ہیں اور اس کی مزدوری آپ 2000 روپے طے کر لیتے ہیں. دن کو وہ مزدوری کرتا ہے اور شام کے وقت وہ بندہ
جب مزدوری طلب کرے تو آپ اس کو دے دیں 2000 روپے، یہ عدل ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اس مزدور کو کھانا کھلا دینا، حالانکہ ایگریمنٹ میں وہ طے نہیں ہوتا، کھانا کھلا دینا، اس کی دلجوئی کر دینا، اس کو کچھ اور فراہم کر دینا، اس کیفیت کو احسان کہا جاتا ہے۔ اب احسان کا جو پہلو ہے، قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی انداز کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا وہ اس کو لینے والے ہوں گے۔ اب ایسا کیوں ہوگا؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کرے گا، جن کو رب ذوالجلال چشمے عطا کرے گا، یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا کے اندر محسنین تھے، احسان کے رویے کو اختیار کرتے تھے۔ احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ دوسروں پر انعام کر دینا، انعام کرنا، عطا کرنا، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی طمع کے، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنا وقت دوسروں کو دینا اللہ کی رضا کے لیے، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ اپنا مال دوسروں کو دینا اللہ کی رضا کے لیے، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کیفیت یہ بھی بیان کی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اور آپ اپنی پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے اور دوسروں تک بغیر کسی لالچ کے، طمع کے اس علم کو فراہم کرتے ہیں تو یہ بھی احسان ہے، اسے بھی احسان کہا جاتا ہے کہ علم آپ کو اللہ نے عطا کیا، بغیر کسی لالچ کے، طمع کے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم دوسروں تک پہنچے، یہ احسان ہے۔ اسی طرح عمل کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی ہے، بدن کی قوت، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ عطا کیا ہے، کوئی مقام عطا کیا ہے، کوئی منصب عطا کیا ہے، آپ اپنے اس منصب کی وجہ سے لوگوں کا بلا عوض فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہیں، لوگوں کے کام، جائز کام رکے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کے جائز کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ روزانہ دفتر کا چکر لگاتا ہے، کام اس کا نہیں ہو رہا، آپ کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کیا مسئلہ ہے؟ جناب یہ مسئلہ ہے، اور جائز مسئلہ ہو تو آپ اس مسئلے کے لیے اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو اس کیفیت کو بھی احسان کہا جاتا ہے، کسی کا کام کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، جائز کام کرنا۔ اسی طرح احسان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں، آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے ہیں، علم دینے لگے ہیں، کسی پر اپنا سرمایہ خرچ کرنے لگے ہیں، کوئی بھی انداز جب آپ اختیار کریں تو ہر معاملے میں عمدہ انداز کو اختیار کرنا، اچھے انداز کو اختیار کرنا کہ جس سے دوسرے کی عزت نفس کا بھی مسئلہ نہ بنے۔ مثلا آپ کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ عزت نفس کا مسئلہ بنائیں، فرض کریں کہ آپ 5، 6، 10 افراد میں بیٹھے ہیں
اور اجتماعی معاملہ نہیں ہے، انفرادی معاملہ ہے، تو آپ وہاں پر اس کو بلا کر اس انداز میں پیسے پیش کریں کہ گویا کہ آپ اس پر وہاں پر جو احسان کا ایک منفی پہلو آتا ہے جتلا کر ایک چیز دینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان بھی فرمایا، وہ انداز اختیار نہ کرنا یہ بھی احسان ہے۔ عمدہ انداز اختیار کرنا، عمدہ رویہ اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اسی طرح احسان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تمام اقوال یعنی زبان کے استعمال کے حوالے سے اور تمام افعال یعنی جو کام میں اور آپ کرتے ہیں حسن اخلاق سے پیش آ جانا، اس کیفیت کا نام بھی احسان ہے، یعنی اس عمل کو بھی احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز کے ساتھ احسان کو سیاق و سباق کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13، ایک کمال کی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رویے کا ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ بہت سارے افراد ظاہراً رویہ کچھ اور رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ظاہراً یہ پیش کرتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن باطناً خیانت کرتے تھے، باطنی طور پر مخالفت کرتے تھے، باطنی طور پر نقائص نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے کا یہاں پہ ذکر کیا، فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر مطلع تو ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مومن کے اندر ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ کون میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، کیونکہ مومن ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اس کا دل، تو صاف دل کے اندر آپ اپنا جیسا دل بھی لے کر آئیں گے تو وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ مومن کے سامنے اچھا دل لے کے آئیں گے تو اس کو نظر آ جائے گا دل کے اندر کہ اس کا دل کیسا ہے۔ اگر آپ دل کے اندر نفرت، کدورت یا کوئی بھی چیز لے کے آئیں تو مومن اس کو بھی پہچان لیتا ہے۔ مگر یہاں پر جو مومن کا اگلا درجہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے احسان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کچھ افراد آتے ان کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا اور ظاہراً ان کی کیفیت اور ہوتی، تو فرمایا اے میرے پیارے محبوب آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مگر فاعف عنہم، محبوب کوئی بات نہیں، یہ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں سوچتے رہیں، آپ ان کو معاف کرتے رہیں۔ وصفح، چشم پوشی کریں، جو یہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے وہ بھی لوگوں کو نہ بتائیں۔ ذرا سوچئے کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ بعض دفعہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، وہاں پر مخالفت کر رہا ہے یا میری غیبت کر رہا ہے یا چغلی کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو بعد دفعہ ہم کہتے تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو ضرور بتاتے ہیں کہ جناب دیکھو یہ بندہ ظاہراً میرے ساتھ ایسا ہے، باطناً ایسے ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہے، میرے بارے میں اس نے فلاں جگہ پہ یہ بات کی، فلاں جگہ پہ یہ بات کی، فلاں جگہ پہ یہ بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب آپ کو پتہ سارا چل جاتا ہے، مگر میں رب ہو کر تمہیں دو حکم دیتا ہوں، اے میرے پیارے محبوب فاعف عنہم، ان کو معاف بھی کرنا ہے
وصفہ، اور چشم پوشی بھی کرنی، آپ ایسے محسوس کروائیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ ایسے محسوس کروائیں کہ جیسے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسن بندے میں ایک خصوصیت یہ ہوگی، جو محسن ہوگا ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اگر اسے کسی شخص کی خیانت کا پتہ چل بھی جائے تو وہ کیا کرے گا، اس کو معاف بھی کرے گا اور اس کی اس خیانت پر بھی چشم پوشی کرے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو آپ اس کے اوپر بھی کہیں گے کہ یار کوئی بات نہیں، وہ میرا دوست ہے، میرا بیلی ہے، میرا سجن ہے، بات منہ سے نکل گئی ہوگی یا ایسے ہوگا، یعنی چشم پوشی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ سونے لگتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو محسنین ہوتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ سارے آپ مدارج دیکھتے چلے جائیں گے، اور جو آخر میں ہم نے نتیجہ یہ سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم دنیا کے اندر میرا کہنا مان کر احسان کا رویہ اختیار کرو گے تو میں رب ہو کر اسی احسان کا بدلہ قیامت کے دن احسان کی شکل میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات سورہ اعراف کی آیت نمبر 56، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اگر امن قائم ہو جائے، دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے، گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، فرمایا کہ زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو خوف اور طمع کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فساد کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ محسن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر پہلی بات تو یہ کہ فساد پیدا نہیں کرے گا، یہ محسن کی علامت ہے، اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ جہاں پر کوئی صلح ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، اس جھگڑے کو دوبارہ سے زندہ نہیں کرے گا، یہ بھی محسن کی ایک علامت ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ دو افراد کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس صلح کو بھی پھر جھگڑے کی شکل میں دوبارہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے کسی نہ کسی انداز کے ساتھ، تو محسنین یہ انداز اختیار نہیں کرتے، وہ محبت کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال ایک اور مقام پہ محسنین کی صفات کو بیان فرما رہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دستبردار ہو جانا، اللہ کی خاطر دستبردار ہو جانا۔ دو صفات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غیظ بھرپور غصے کو کہتے ہیں، کسی نے آپ کو بھرپور غصہ دلایا، بھرپور قسم کا غصہ دلایا، گالی نکال دی، کوئی تانا دے دیا، کوئی ایسی بات کر دی کہ بندے کو اندر سے آگ لگ گئی، غیظ کی حالت میں آ گیا، فوراً اسے اللہ تعالیٰ یاد آیا اور اللہ کی خاطر اس غصے کو پی گیا، چپ کر گیا، یار میرے غصے کی وجہ سے کہیں فساد پیدا ہو، کہ برائی کو برائی کے ساتھ اگر میں لے کر چلوں گا تو فتنہ پیدا ہوگا، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ مگر صرف چپ نہیں ہوا،
ایک ہے چپ ہو جانا اور دل میں رکھنا کہ میں انتقام لوں گا. کتنا خوبصورت انداز اللہ فرماتا ہے کہ موقع پہ سارا کام ہونا چاہیے. جب آپ چپ ہوئے ہیں، خاموش ہوئے ہیں، اپنے غصے کو پیا ہے، والعافین عن الناس، اور وہیں کھڑے کھڑے معاف بھی کر دیا، وہیں کھڑے کھڑے معاف کر دیا. جب یہ بندہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسن کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے غصہ دلائے، گالی نکالے، مزاج کے خلاف بات کر دے، وہ محسن اس شخص کو کہیں گے جو فوراً جب اس کو غصہ آیا، غصہ تو آئے گا، غصہ آیا، اس نے غصہ پیا بھی اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے کہا کہ میرے مالک میں نے اسے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے. اچھا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 53، اس میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات اور گفتگو کے دوران بھی احسان کے پہلو کو اختیار کرنے کا حکم دیا. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، چاہے آپ گھر میں گفتگو کر رہے ہوں، راہ جاتے گفتگو کر رہے ہوں، دکان پہ بیٹھے ہیں تو گاہک کی اور دکاندار کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے تو بہت ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہاں پہ گاہک کی اور دکاندار کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے. بعض دفعہ گاہک ایسی کوئی بات کرتا ہے کہ دکاندار کو غصہ چڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ دکاندار کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ گاہک کو غصہ چڑھ جاتا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں کون سی ہدایت عطا فرما رہا ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب وَقُلْ لِعِبَادِي، اے میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دیں، اے میرے محبوب میرے بندوں کو فرما دیں یقول التی ہی احسن، کہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھی بات کریں، احسان کا پہلو انداز اختیار کریں. کیوں؟ ساتھ وجہ بھی بیان کی، کیونکہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو شیطان اپنے ہتھیار لے کے کھڑا ہوتا ہے. فرمایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کی بھرپور کوشش ہے کہ دوران گفتگو ان کے درمیان کوئی جھگڑے کا پہلو نکالا جائے. اور ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے، راہ جاتے ہوئے اچھے بھلے جا رہے تھے، لڑائی ہو گئی. نوجوان کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، اچھا بھلا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، اچانک دوران گفتگو لڑائی ہو جاتی ہے. گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے میاں بیوی اچھی باتیں کر رہے تھے، اچانک کوئی بات ہوئی، لڑائی ہو گئی. یہ لڑائی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب بیان کی ہے. غصہ آئے تو پی جانا ہے، معاف کر دینا ہے، اور گفتگو کے لیے اچھے اور عمدہ الفاظ کا استعمال کیجیے تاکہ دلوں کے اندر کسی قسم کی نفرت کی کیفیت پیدا نہ ہو. گویا کہ احسان کا ایک پہلو یہ ہوا کہ محسن جو ہے وہ اپنی گفتگو بڑی حسین کرے گا، اس کی گفتگو میں نفرت نہیں ہوگی، اس کی گفتگو کے اندر دل آزاری کی کیفیت نہیں ہوگی، اس کی گفتگو بھی اچھائی کی بنیاد پر مبنی ہوگی. سورہ القصص کی آیت نمبر 77، اس میں اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو، تاجروں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ان کو بھی احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا. فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہیں چاہیے کہ لوگوں پر بھی احسان کرو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ سے پیسے مانگے تو آپ نے دینے ہیں، یا انہوں نے آپ کی کوئی مزدوری کی ہے تو آپ نے پیسے دینے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے خود احسان کا پہلو اختیار کرنا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقامات پر کیا. غرباء کا خیال رکھنا، یتامہ کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، اور وہ کام بھی سارا خاموشی سے کرنا.
اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ احسان جس بندے کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں شفقت پیدا کرتا ہے۔ محسن آدمی کی ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ ایک محسن کی علامت ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ قومی مفاد کہاں پہ، ملی مفاد کہاں پہ، وہ اس پہلو کو اختیار کرے گا۔ اسی طرح محسن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب لوگوں کو مشکلات میں دیکھتا ہے تو اس کا ازالہ کرنے پر لوگوں کو ابھارے گا۔ جناب تمہارا یہ انداز اگر رہا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، وہ بتائے گا کہ یہ انداز اختیار کرو تو تمہارا بھلا ہوگا۔ اور جو لوگ احسان کا رویہ اختیار نہیں کرتے، مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ احسان کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتھارٹی دے دے کوئی، تو آپ اس اتھارٹی کا، منصب کا اچھا استعمال کر کے لوگوں کی بھلائی کے کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور امت کو مشقت میں ڈالے، یعنی ذمہ دار بنا، کسی دفتر میں، کسی تھانے میں لگ گیا، کچہری میں لگ گیا، جج بن گیا، یا کسی پبلک سروس جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں لگ گیا، نادرا میں لگ گیا، پاسپورٹ آفس میں لگ گیا، یہ جو پبلک کے ادارے ہیں جہاں پر پبلک کا آنا جانا اور ان کے کام ہوتے ہیں، فرمایا اے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور امت کو مشقت میں ڈالے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بھی اس بندے پہ سختی کر، جو میری امت کو مشقت میں ڈالتا ہے، اے اللہ تو بھی اس پہ سختی کر، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان پر نرمی کرے، محبت سے پیش آئے، اپنے ماتحت کے ساتھ پیار سے پیش آئے، حسن اخلاق سے پیش آئے، تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے کہ اے میرے اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور وہ نرمی اختیار کرے، تو میں تیرا نبی ہو کر تجھے عرض کرتا ہوں کہ تو بھی اس پہ نرمی کرنا۔ لہذا گھر کے اندر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں تو گھر میں نرمی کا پہلو اختیار کیا جائے، حکمت کے ساتھ چلا جائے۔ کسی ادارے کے ذمہ دار بنے ہیں تو ادارتی سطح پہ حکمت کا پہلو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح مختلف دائرے بیان کیے گئے احسان کے۔ احسان کا سب سے پہلا دائرہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کام کو شروع کیا جائے، اپنی ذات پر احسان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر احسان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اپنی ذات پر احسان یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنا مقام سمجھے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا مقام دیا، پھر اس مقام کی حفاظت کرے، پھر اللہ کے ساتھ ایسی لگن لگا لے کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی اور شے نظر نہ آئے، تو اس کو کہا جاتا ہے اپنی ذات کے ساتھ احسان۔ پھر اس کے بعد والدین ہیں، رشتہ دار ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ پورے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم نہیں دیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور جیتے گا وہی جو عدل کے تقاضے کے اوپر نہ چلے بلکہ احسان کے تقاضے پہ چلے۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا، معاف کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ وہ حدیث پاک میں تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پکا مومن بنا دیتا ہے۔ برداشت کرنا، صبر کرنا پڑوسیوں کے ساتھ، پھر معاشرے کے اندر احسان کے پہلو کو لے کر چلنا، مخالفین کے ساتھ احسان کرنا، نباتات حیوانات کے ساتھ احسان کرنا، اور پھر اس کے اور مختلف دائرے ہیں۔ احسان صبر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے،
نفس کا مجاہدہ کرنا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک لینا. اور یقین جانیں جو بندہ محسن بن کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرماتا ہے. ساری بھلائیاں، غیب کے خزانوں سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے. ابھی جمعے سے پہلے میرے پاس ابھی ایک کیس آیا، برادری کا ہی تھا کسی کا. اب وہاں پر ان کا کوئی مسئلہ تھا کہ دیوار یہاں پہ تعمیر کرنی ہے یہاں پہ، یہ مسئلہ تھا. خالہ زاد پھپھو زاد آپس میں سارے اکٹھے تھے. اب بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں میں نے ادھر تعمیر کرنی ادھر. مجھے بلایا گیا کہ جناب آپ ہمارا فیصلہ کریں. میں نے کہا میں برادری کے اندر جو فیصلہ نہیں چلتا احسان چلتا ہے. میں ضابطہ دے دیتا ہوں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ جیت جائے گا. میں نے سادہ سی بات کی، الحمدللہ وہ مان گئے. میں نے کہا جو پیچھے ہٹے گا وہ جیت جائے گا، جو 1 انچ جگہ دوسرے کو دے دے گا وہ جیت جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. الحمدللہ 10 منٹ لگے. ایک بندے نے کہا کہ میں وقتی طور پر ہارنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی دیوار کو پیچھے تعمیر کیا. تو برادری کے اندر جو معاملہ چلتا ہے وہ عدل کی بنیاد یا دلائل کی بنیاد پہ نہیں چلتا، وہ احسان کی بنیاد پہ چلتا ہے. ہمارے دماغ پہ ایک بھوت سوار ہوتا ہے کہ عدل 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 عدل. برادری میں عدل نہیں چلتا، برادری میں احسان چلتا ہے. جو بندہ بیک سٹیپ لے لیتا ہے وہ کامیاب ہے. بات بڑی مشکل سی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا الا ادلک علی اکرم اخلاق کی دنیا والآخرہ. اے علی کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے اخلاق کا جو سب سے بڑا درجہ، عزت والا درجہ ہے، سب سے عزت والا درجہ، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اندازہ لگائیں، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہوا جملہ کہ دنیا اور آخرت میں اخلاق میں جو سب سے عزت والا درجہ ہے. اب کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے لگے. عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزیں یہاں پہ بیان فرمائیں. فرمایا ان تاسیلا من کاتا آقا، جو تیرے ساتھ ٹوٹنے کی کوشش کرے تو نے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر. کاش کہ یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں. مشکل ہے تھوڑا سا، لیکن برکتیں بڑی ہیں، بڑی برکتیں ہیں. اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کی جھولی تنگ پڑ جائے گی، اتنی برکتیں آئیں گی. فرمایا جو تمہارے ساتھ ٹوٹے تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے. وَيُؤْتِيَ اللہ اکبر من حرم کا، جو تجھے نہ دے تو نے اس کو دینا ہے. جو نہ دے، جو تجھ سے اپنا ہاتھ روک لے تو نے اس کو بھی دینا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا وَذَاكَ هُوَ الْإِحْسَانُ. اسی کو تو احسان کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. آج میں لوگوں کو معاف کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا. آج میں لوگوں کو دوں گا، اللہ مجھے دے گا، اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. آپ اتنا دیں گے وہ آپ کو اتنا دے گا. اگر آپ دنیا کے اندر چشم پوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی چشم پوشی کرے گا. کوشش کریں احسان کے انداز کو معاشرے میں آگے بڑھائیں. طے کریں کہ میں نے لوگوں کو معاف کرنا ہے. آپ دیکھیے گا معاشرہ کیسے ترقی نہیں کرتا. طے کریں کہ میں نے لوگوں کے درمیان محبتیں بانٹنی ہیں، معاشرہ ترقی کرے گا. طے کریں کہ میں نے لوگوں کے ساتھ مالی معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، قومی مفادات کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے
مخلوق کے ساتھ اپنے تمام اقوال اور افعال کے حوالے سے، دوسروں پر انعام و اکرام کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کی بھرپور نمائندگی اس دنیا کے اندر پیش کرتی ہے۔ تو یارو، مختصر سی زندگی ہے، 2 سانسوں کا نام زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سمجھیے، اسی میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، برکت بھی اسی میں ہے۔ ہم برکت چاہتے نہیں ہیں، ہم انا، تکبر اور گھمنڈ کے اندر اپنی ساری زندگی برباد کر کے اور ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ کا پیار لینا ہے، تو احسان کے جذبے کو اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر بھی احسان کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اپنا حق چھوڑ کر بھی فساد ختم ہوتا ہے تو فساد ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں کہ جو اپنا حق چھوڑ کر بھی فساد ختم کرتے ہیں۔ مالک تو دنیا کا اللہ ہے، وہ آپ کو یہاں سے نہیں دوسری جگہ سے دے دے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو ہمیشہ عروج عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔